ایک ڈالر، ایک ین ایک ڈالر، ایک روبل ایک ڈالر، ایک رینگٹ ایک ڈالر، ایک پاؤنڈ ایک ڈالر، ایک ہر ملک کی کرنسی اور ایک عالمی کرنسی، 190 ملکوں کی کرنسی کا نام ہے ڈالر. بالکل ایم آئی رائٹ؟ بالکل. اچھا، امریکہ کو اب کتنی دنیا میں ڈالر کی سرکولیشن ہے اس کا کسی کو کوئی اندازہ ہی نہیں. بھائی آپ ہی کے ملک سے زمین کے اندر دفن ہوئے کروڑوں اربوں ڈالر نکلے نا. ہاں، جو چھپے ہوئے تھے صدام حسین کے وقت میں وہاں اس کے محل سے نکلے. ہر جگہ سے ڈالر نکلتے ہیں. تو ڈالر دیکھیں، امریکہ کو نہ انڈسٹری کی ضرورت ہے، نہ اس کو فیکٹریوں کی ضرورت ہے، نہ کاروں کی فیکٹریوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو سیدھی سی آسان سی بات ہے کہ اگر اس کو پاکستان میں کسی سیاستدان کو خریدنا ہے اور وہ 1 ارب ڈالر میں بک رہا ہے تو وہ ایک فون کرے گا سینٹرل بینک آف امریکہ کو کہ یار 15 منٹ ذرا مشین اور چلا کے ڈالر چھاپ دو. ایم آئی رائٹ؟ ٹھیک ہے نا، یا غلط ہوں میں؟ نہیں، خریداری پہ مجھے. اچھا، اب میں آ رہا ہوں. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ کی عقل اگر اس کو استعمال نہیں کرتی تو میں کیا کر سکتا ہوں. پوری دنیا کی ٹریڈ ڈالر پہ محیط کرتی ہے. ایسے ہی. از اٹ؟ اب وہ اگر اس نے دنیا میں 100 آدمیوں کو خریدنا ہے تو $1 ٹریلین وہ ایک رات مزید محنت کر کے اور چھاپ لے گا. تو جو بھی ڈالر کو تھریٹ کرے گا وہ جنگ کے لیے اترے گا. ماضی میں جمال عبد الناصر کا قتل ہو، انور سادات کا قتل ہو، یا بڑے بڑے نامی گرامی ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہو، اس کے پیچھے یہ وائٹ ایلیفنٹ تھا. اس کی وجہ کہ انہوں نے کرنل قذافی نے کیا جرم کیا تھا؟ کرنل قذافی نے کہا تھا ہم اپنی اسلامی کرنسی بنائیں گے. ابھی حال ہی میں ایسا کیا واقعہ ہوا جو امریکہ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ واقعہ یہ تھا کہ ملیشیا کے اندر مہاتیر بن محمد طیب اردگان، قطر کے امیر، اور ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سونے کی سکے کو رائج کریں گے، اپنی کرنسی بنائیں گے. تو یہ تو بہت بڑا جرم کیا انہوں نے. فوری طور پہ دنیا کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے قاسم سلمانی کو ہٹ کیا تاکہ ایران ڈائریکٹ جنگ میں اترے اور یہ والا پورشن خاموش ہو جائے، جس کے فوراً بعد مہاتیر بن محمد کا بیان آیا کہ اب اگلا ڈرون میرے پہ ہونے کے زیادہ چانس ہے، امریکہ مجھے نشانہ بنائے گا. کہ دینی ہے، ہم پہ بھی یہ جنگ ریڈی کھڑی ہوئی ہے. لسن ٹو می. مہاتیر بن محمد کا بیان آیا کہ بھائی مجھے بھی قتل کر دے گا. کیوں کر دے گا بھائی؟ آپ نے سب سے بڑا جرم کیا اس کے سامنے، آپ نے کرنسی رائج کرنے کی بات کر دی. اسی لیے قاسم سلمانی ابو مہدی کو فوری طور پہ نشانہ بنا کے قبولا کہ ہم نے مارا ہے تاکہ ڈائریکٹ جنگ شروع ہو جائے. ایران نے اس کا رپلائی کر دیا. اس کو رپلائی ایسا کیا کہ وہ تاریخ کے اندر ہل کے رہ گیا. اب جس کو ہو بہو اس عالمی چیمپئن امریکہ نے اس دنیا کے اوپر امبوز کر دیا. آج سے 4 مہینے آپ سے ایک پروگرام کیا تھا میں نے. بالکل کیا. اس پروگرام میں ہماری بات ہوئی تھی کہ ڈالر جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اکانومیکل گروتھ جو ہے وہ دنیا میں جو ٹریڈنگ ہے وہ اب آپس کی کرنسیوں میں شروع ہو گئی ہے اور دنیا ڈالر کے مقابلے میں دوسری کرنسی لانے کی طرف گامزن تھی. تو یہ اس دور کے اندر اس کو اسکیچ کیا تھا اور جس کو اب امبوز کیا انہوں نے. در حقیقت اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو، ڈالر کی گرتی ہوئی حاکمیت کو دوبارہ سے مالنے کے لیے اور کم و بیش تمام دنیا کی معیشت کو زیرو کرنے کے لیے اس کو رائج کیا گیا. اس کا جو چناؤ کیا گیا بالکل اس کے اسکرپٹ کے تحت ہی چائنا سے کیا گیا اور چائنا کی معیشت کو دھکیلنے کے لیے اس کا بیسک نشانہ 3 ملک بنائے گئے. ایک چائنا بنایا گیا، ایک ایران بنایا گیا، ایک اٹلی بنایا گیا. چائنا ایران سمجھ میں آتے ہیں. اٹلی جو ہے وہ چائنا کا سب سے بڑا سفیر ہے یورپ میں، اور اٹلی جو ہے وہ چائنا ہی کا دوسرا فیس قرار دیا جاتا ہے یورپ میں. اٹلی کو بنایا گیا اور بتا دیتا ہوں 4 مہینے پہلے جو میں آپ سے پروگرام کر کے گیا تھا یہ اسی کا چربہ ہے. نہیں، بالکل اسی کا. ہتھیاروں سے نہیں جیت سکے، ہتھیاروں سے نہیں جیت سکے تو پیٹھ پہ وار کرنے کے لیے آ گئے. پوری دنیا کی معیشت کو غرق کر دیا. ایکچوئل خوف پیدا کر کے لاک ڈاؤن پہ ہی لانا تھا اس کو. دنیا کی معیشت کو زیرو کرنا تھا، اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے. ڈالر کی حاکمیت کو اگلے 100 سال تک قائم کرنا. اور یہ جو تھی ہول سول کرائسس کو ڈبے میں بند کر دیا، پوری دنیا کو ڈبے میں بند کر دیا تاکہ خود اپنے پاؤں پہ اپنی معیشت کو کھڑا